بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیپال کی حمایت کرنے پر بھارتی اداکارہ منیشا کوئرالا کو بھارت سے نکل جانے کے طعنے دیے جانے لگے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو احساس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر جا کے کلک کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز اور انفارمیشن آپ تک پہنچائی جا سکے۔ سرحدی تنازع پر انڈیا کی بجائے اپنے آبائی ملک نیپال کی حمایت کرنے پر بالی ووڈ اداکارہ 49 سالہ منیشا کوئرالا کو بھارتی شہریوں نے ہندوستان چھوڑ کر چلے جانے کے طعنے دینا شروع کر دیے۔ منیشا کوئرالا کا تعلق نیپال سے ہے۔ ان کی پیدائش اور ابتدائی تعلیم بھی نیپال میں ہوئی ہے، تاہم انہوں نے کیریئر بنانے کے لیے بھارت کا رخ کیا اور زیادہ تر غیر ملکی افراد کو لگتا ہے کہ وہ بھارتی شہری ہیں۔ منیشا کوئرالا نیپال کے ایک سیاسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد نیپال کے وزیر رہ چکے ہیں، جبکہ ان کے دادا 1950 کی دہائی میں نیپال کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ منیشا کوئرالا کے خاندان کے افراد جہاں سیاست میں متحرک ہیں، وہیں ان کے اہل خانہ کے افراد شوبز، فیشن اور میڈیا سے بھی وابستہ ہیں، اور منیشا کوئرالا کی اداکاری کو اپنانے کے بعد 1990 کے بعد بھارتی فلم انڈسٹریز میں قسمت آزمانے اور دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو گئیں۔ منیشا کوئرالا نے متعدد بالی ووڈ فلموں میں شاندار اداکاری کے بدولت کافی ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں اور پوری دنیا میں بالی ووڈ انڈسٹری کے نام روشن کیا ہے۔ تاہم اب بھارتی شہری انہیں سیاسی طور پر نیپال کی حمایت کرنے پر ملک سے چلے جانے کے طعنے دیتے جا رہے ہیں۔ بھارتی اخبار کے مطابق منیشا کوئرالا نے نیپال کے وزیر خارجہ کی ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے لکھا کہ انہیں امید ہے کہ بھارت، نیپال اور چین اپنے سرحدی تنازع کو خوشی سے حل کریں گے۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے نیپال کے وزیر خارجہ کا نیپال کی قوم کا کیس بہادری سے لڑنے کا شکریہ ادا کیا۔ اگرچہ منیشا کوئرالا نے اپنی ٹویٹ میں کوئی سیاسی بات نہیں کی اور انہوں نے واضح طور پر نیپالی حکومت کے موقف کو درست قرار نہیں دیا، تاہم ان کی جانب سے نیپالی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کرنے پر بھارتی شہری طعنے دینا شروع کر دیے اور انہیں بھارت چھوڑ کر جانے کو کہا۔ منیشا کوئرالا کی ٹویٹ کے بعد لوگوں نے سوشل میڈیا پر انہیں قومیت کے طعنے دیے اور کہا کہ اگر انہیں بھارت میں اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو وہ یہاں سے نیپال چلی جائیں اور وہاں جا کر پیسے کمائیں۔ کئی افراد نے اداکارہ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں یاد دلایا کہ بھارت کی فلم انڈسٹریز نے ہی انہیں پہچان دی اور اب انہیں شرم ہی نہیں آ رہی کہ وہ بھارت کے خلاف باتیں کر رہی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے انہیں بھارت چھوڑ کر نیپال جانے کے طعنے دیے، مگر اداکارہ نے خود پر ہونے والی تنقید پر کسی کا جواب نہیں دیا۔ منیشا کوئرالا کا جہاں عام افراد کی تنقید کا نشانہ بنایا، وہیں بھارت کے سابق وزیر خارجہ سورج کلال نے بھی ان سے اختلافات کیے اور اپنی سلسلہ وار ٹویٹس میں اداکارہ کو سرحدی تنازع کے تاریخی پس منظر سے آگاہ کیا۔ سورج نے اپنی سلسلہ وار ٹویٹس میں منیشا کوئرالا کو بیٹی کہہ کر مخاطب کیا اور انہیں نیپال اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع پر تفصیل سے آگاہ کیا، اور ساتھ ہی اداکارہ پر واضح کیا کہ وہ سرحدی تنازع کے معاملے پر اداکارہ کی رائے سے اختلافات کرتے ہیں۔ سورج نے اپنی سلسلہ وار ٹویٹس میں اداکارہ کو بتاتے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ دراصل جس متنازع سرحدی مقام کو وہ نیپال کا حصہ سمجھتی ہیں وہ تاریخی طور پر بھارت ہے۔ بھارت اور نیپال کے درمیان کم از کم 200 سال سے دونوں ممالک کی سرحد پر موجود کالا پانی علاقہ کے نام سے موجود علاقے پر کشیدگی جاری ہے۔ تاریخی لحاظ سے یہ علاقہ نیپال کا حصہ تھا، مگر 1816 میں ریاست نیپال اور اس وقت ہندوستان کی برٹش انڈین حکومت کے درمیان اس علاقے سے متعلق ایک معاہدہ ہوا جسے سگولی معاہدے کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت نیپال کی ریاست کالا پانی
کے علاقے پر اپنی ملکیت کے دعوے سے دستبرداری ہو گئی تھی، مگر ساتھ ہی معاہدے کے تحت کچھ حقوق نیپال کو بھی دیے گئے تھے۔ علاوہ ارضی نیپال کی ریاست کو برٹش انڈین حکومت نے بدلے میں دوسرے علاقوں تک بھی رسائی دی تھی، مگر 150 سال بعد بھی متحد ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور بھارت ایک الگ ملک بنا تو اس نے دیگر علاقوں کی طرح اس علاقے کو بھی اپنی حدود میں شامل کر لیا، مگر نیپال نے اس وقت ہی اس پر احتجاج شروع کر دیا تھا۔ بھارتی حکومت کا موقف ہے کہ 1816 میں ہونے والے معاہدے کے تحت اب کالا پانی کا علاقہ اس کی ملکیت ہے، جبکہ نیپال کا موقف ہے کہ اس علاقے کی اصل ملکیت نیپال کے پاس ہی ہے، مگر معاہدے کے تحت اس کے بعض انتظامات بھارت سنبھال سکتا ہے۔ لیکن حال ہی میں اس معاملے پر اس وقت دونوں ممالک میں کشیدگی دیکھی گئی جب بھارتی حکومت نے اس علاقے میں ایک روڈ بنانے کا افتتاح کیا جو چین اور بھارت کو ملاتا ہے۔ بھارت کی جانب سے متنازع علاقے کو اپنی ملکیت سمجھ کر نیپال سے تجویز لیے بغیر ہی روڈ بنانے پر نیپال نے برہمی کا اظہار کیا اور نیپالی حکومت نے ایک ایسا نقشہ جاری کر دیا جس میں کالا پانی کے علاقے کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ کالا پانی کا علاقہ زمینی طور پر بھارت کی ریاست اتراکھنڈ اور نیپال کے صوبے سرحد پشچم پردیش کے درمیان واقع ہے، اور دلچسپ بات ہے کہ ان دونوں ممالک کی سرحد کے ساتھ چین کا متنازع علاقہ تبت بھی واقع ہے، جس پر بھی بھارت اور چین کے درمیان تنازع چل رہا ہے۔